السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج یونٹ نمبر 1 کا پیراگراف نمبر 11 اور 12 کا ترجمہ کریں گے۔ تو پیراگراف نمبر 11 ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریفارمز ور not mere policies, they were part of a broader vision for a just and compassionate society۔ ترجمہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحات محض حکمت عملیاں نہیں تھیں، یہ ایک عادلانہ اور ہمدردانہ معاشرے کے وسیع تر نقطہ نظر کا حصہ تھیں۔ His emphasis on توحید belief in the oneness of Allah was inseparable from a belief in the human brotherhood۔ توحید یعنی کہ بریکٹ میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان کو کہتے ہیں، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید انسانی بھائی چارے پر ایمان کے ساتھ لازم و ملزوم تھی۔ By raising the status of women, protecting orphans and granting dignity to slaves, he laid the foundation for a civilization that valued human rights and moral responsibility۔ عورتوں کا مقام بلند کر کے، یتیموں کی حفاظت کر کے اور غلاموں کو عزت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو انسانی حقوق اور اخلاقی ذمہ داری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تھیں۔ Now the paragraph number 12. His last sermon during the farewell pilgrimage is a timeless character of equality and justice۔ ترجمہ ہے اس کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا گیا، مساوات اور انصاف کا ایک لازوال منشور ہے۔ He proclaimed، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا فرمایا، All mankind is from Adam and Eve، تمام جو انسان ہیں آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ An Arab has no superiority over a non-Arab, nor does a non-Arab have superiority over an Arab। A white has no superiority over a black, nor does a black have superiority over a white, except by pity and good action۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر اور نہ کسی گورے کو کسی کالے پر اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں سوائے تقوی اور نیک عمل کے۔